وزارتوں میں جو محنت ہوئی ہے اس مشکل وقت پہ اس کا میں شکر گزار ہوں، اور یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی مہربانی سے لوگ رات بھر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، حکومت کے افسر، اور میرے خیال سے ان لوگوں کی پرفارمنس کی وجہ سے شاید یہ جو 15% ہم نے دی ہے وہ ایک دم جسٹیفائڈ ہے. سو آئی تھینک آل مائی ٹیم for the great work that they have done in helping Dr. Aisha Pasha and myself in formulating this budget. میں سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل وقت ہے، اور مشکل وقت میں ہم نے بجٹ کیا ہے، اور پاکستان ایک بڑی مشکل گھڑی پہ کھڑا ہوا ہے. میرے خیال سے کم از کم جب سے میں 30 سال سے پڑھ کے جب سے آیا ہوں امریکہ سے، اس کے بعد سے میں نے کبھی اتنا مشکل گمبھیر وقت نہیں دیکھا ہے کہ جہاں پہ ایک طرف انٹرنیشنلی بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے، اور دوسری طرف ہماری حکومت کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بدتر سے بدتر ہو گئی ہے، اور ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کرنے چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے، اور دوسری طرف ہماری حکومت کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بدتر سے بدتر ہو گئی ہے، اور ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کرنے کے لیے ہم نے کوئی حل کرنے کی کوشش نہیں کری، بلکہ مسائل بڑھاتے رہے. میں آپ کو اس سے پہلے کہ سارے بجٹ کی تفصیل دوں، میں آپ کو ایک دو چیزیں پھر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس رواں مالی سال میں حکومت پاکستان نے 1100 ارب روپے سے زیادہ بجلی کے محکمے کو سبسڈی دی ہے. 1100 ارب روپے. ہم 100 ارب یونٹ بنا کے کنزیومرز کو پہنچاتے ہیں، جس کا بل کرتے ہیں 100 ارب یونٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 11 روپیہ سبسڈی دی ہے بجلی کو سستی کرنے میں، اب جو بجلی کے بل میں جو گیپ آ رہا ہے اس کو کرنے میں. اس کے علاوہ 500 ارب روپے کی ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 500 ارب روپے کا یہ سرکولر ڈیٹ جو ہوتا ہے یہ پاور سیکٹر لاسز ہوتے ہیں، اس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں. ایکچولی یہ پاور سیکٹر ڈیٹس ہیں، تو یہ بھی ہم نے دینے ہیں. تو 500 ارب روپے کا ایک اور نقصان ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ 16 روپے پر یونٹ تو حکومت پاکستان دے رہی ہے بجلی کی، اور 17-18 روپے ڈپینڈ کرتا ہے کنزیومر، کہیں 24 روپے آپ دے رہے ہیں، عوام دے رہی ہے. اور یہ 16 روپے بھی عوام دے رہی ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر، یہ بھی عوام کے ہی پیسے ہیں جو عوام دے رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں مہنگائی میں دیتی ہے، کہیں نہ کہیں انٹرسٹ ریٹ بڑھنے میں دیتی ہے، کہیں نہ کہیں سود ریٹ بڑھنے میں دیتی ہے. تو یہ بھی عوام دے رہی ہے 16 روپے، اور 18-20 روپے جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی عوام دے رہی ہے. تو ہم 30-35 روپے کا بجلی کا یونٹ بنا رہے ہیں. اور میں آپ کو اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے وی ہیو دا موسٹ ایفیشینٹ پاور جنریشن پلانٹس ان دا ورلڈ. تو پھر یہ اتنا مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بڑی وجہ میل ایڈمنسٹریشن ہے. ہمارا جو بجلی کا ریٹ سیٹ کرنے کے جو نظام ہے اس میں کچھ سکم ہیں. ہمارا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہے وہ انبیئربلی ہائی ہیں، اور پچھلے 3-4 سالوں میں کوئی کام اس پہ نہیں ہوا ہے. ہمارا بل کلیکشن کا ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. آپ جن لوگوں کو بجلی دے رہے ہیں ان کی آپ بل کلیکٹ نہیں کر پا رہے. تو بہت سارے سکم ہیں. لیکن یہ جب 1100 ارب روپے یا 1600 ارب روپے کا وفاق کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ملک کو لے ڈوبے گا. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا، الارمسٹ نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، میں کسی کی وہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے، کہ اگر اس چیز کو ٹھیک نہیں کیا، اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا، تو یہ ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہماری معیشت اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے. 1600 ارب روپے بائی دا وے از مور دین دا ڈیفینس بجٹ. سو مطلب آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ 1600 ارب روپے از 3 times more than the رننگ آف دا سیولین گورنمنٹ. تو یہ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا آپ نے ادھر نقصان کیا ہے. پھر آتے ہیں ہم گیس کے شعبے میں. گیس کے شعبے میں بھی تقریباً 400 ارب روپے کی سبسڈی رواں مالی سال میں دی گئی ہے، جس میں پی ایم پیکج بھی ہے. ہم جو گیس دے رہے ہیں وہاں پہ یہ 400 ارب روپے تو ایک نقصان ہو گیا. جو نقصان نہیں نظر آ رہا یہ کہ 1400 ارب روپے کا آپ نے گیس میں سرکولر ڈیٹ کر دیا. 200 ارب روپے کا نقصان پچھلے 2 سالوں میں ایس این جی پی ایل نے صرف سردیوں میں کرا ہے، جب آپ نے ایل این جی کو ڈومیسٹک گیس میں بیچا ہے. اب آپ $20 کی گیس لے کر $2 میں بیچ رہے ہیں یا $1 میں بیچ رہے ہیں، تو وہ ملک یہ کہاں سے لائے گا پیسے؟ ہم اپنے آپ کو ہی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں نا. جب ہم پیٹرول میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں، ڈیزل میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں. ہم پاکستان کا ہی پیسہ ہے جو ہم پاکستانیوں کو دے رہے ہوتے ہیں، کوئی اور کہیں سے نہیں آتے پیسے. اور پھر آپ کن کو سبسڈی دے رہے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی گزارش کری ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ پروفائل جو پیٹرول استعمال کرتا ہے وہ کون ہے، اور جو سبسڈی دے رہا ہوتا ہے اس کی پروفائل دیکھ لیجئے. سبسڈی ایک پاکستان کا اوسطاً انکم والا آدمی دے رہا ہوتا ہے، جس کی انکم 50,000 روپے مہینے سے کم ہوتی ہے. یہ سبسڈی دے رہا ہوتا ہے. جو پیٹرول کی سبسڈی لے رہا ہوتا ہے وہ اس کی انکم جو ہے وہ لاکھوں روپے میں ہوتی ہے ایوریج پہ. کوئی کم بھی ہوتی ہے، کوئی زیادہ بھی ہوتی ہے، لیکن ایوریج پہ. اسی طرح جو بجلی
کے علاوہ مطلب جو گیس کی آپ سبسڈی دے رہے ہیں دیگر انڈسٹریز کو وغیرہ، تو آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کو بھی ریجنلی نان کمپیریٹیو ٹیرف دینا چاہیے، جس کو ہم نے مل کہا ہے کہ آپ لگائیں، اور ان کو پچھلی حکومت نے وہ وعدہ کیا ہو. اگر پنجاب کے اندر پچھلی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو وہ گیس دے گی، اور اگر گیس نہیں دے پا رہے تو یہ غلطی ہے، ہم اس کو گیس دیں گے، کسی کی فیکٹری کو بند نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ اس سے روزگار آتا ہے، اس سے ایکسپورٹس آتا ہے، یہ بات کلیئر ہے. اور ریجنلی کمپیریٹیو دیں گے. اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں سستی گیس مل رہی ہوگی تو ہم اپنے لوگوں کو مہنگی گیس نہیں دے سکتے. یہ بات بھی بڑی کلیئر ہے میرے لیے ذہن میں، اس میں کوئی تذبذب نہیں ہے. لیکن آپ اس طرف دیکھیں کہ جو آپ 400 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں، 200 ارب کا میں نے آپ کو بتایا کہ صرف SNGPL کا نقصان ہو گیا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کا 1400 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے. PSO کے پاس اس وقت 500 ارب روپے کی اکاؤنٹ ریسیویبلز ہو گئے ہیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور آئل کمپنیز سے بڑے پیسے کمائیں، اس کا ٹیکس بڑھا دیں. اور روز مجھے کہتے رہتے تھے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی لگا دے ٹیکس، جیسا ہم نے کچھ بینکنگ کمپنیز پہ لگایا. اور میں ہمیشہ ان سے التجا کرتا تھا کہ سر نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ 3 بڑی کمپنیاں ہیں حکومت کی، اور مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، تو مجھے ہی سبسڈی دینی پڑے گی ان کو، مجھے ہی پیسے لینے کے لیے. لیکن جو ہم نے ان کا حال کیا ہوا ہے، جس جہاں پہ ہم گیس کے سبسڈیز لے کے چلے گئے، جہاں پہ ہم گیس کا حال کیا ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 20% میرے خیال سے SSGT کے اندر UFG ہے، یعنی کہ 200 ملین کیوبک فٹ گیس، $200 ملین کی گیس وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتی کہ وہ کیا ہے. ان اکاؤنٹڈ فار گیس، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چوری ہو گئی ہے یا لیک ہو گئی ہے. یہ $200 ملین مہینے کا یہ ملک کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے $2.5 بلین. میں امریکہ جا چکا ہوں، دوحہ جا چکا ہوں، 2 مرتبہ باہر ٹرپ کر چکا ہوں $1 بلین کی نیکسٹ قسط کے لیے. آپ 2.4 بھی، اور میرے ساتھ حامد صاحب بھی گئے ہیں، عاصم صاحب بھی گئے ہیں، دیگر لوگ، ڈاکٹر صاحبہ گئی ہیں، اور $2.4 بلین کی گیس ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں ہر سال، صرف SSGC کے سسٹم سے. شاید اتنی ہے، اس سے تھوڑی سی کم SNGPL کے سسٹم سے اڑتی ہے. ہمیں اس گیس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ملک کو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹولی ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ یہ ملک کی اکانومی نہیں چلے گی. آج یہ بڑی مطلب افسوس کی بات ہے کہ ہم کو دوسرے ممالک میں جانا پڑتا ہے، کسی سے پیکیج لے لیں یا کسی سے لون لے لیں یا کسی سے جو بھی آپ کہہ کے ڈپازٹ لے لیں، جو بھی کہہ کے لے لیں. یہ پاکستان ایک باوقار ملک ہے، باوقار لوگوں کا ملک ہے، نیوکلیر پاور ہے. ہم کو کہیں نہ کہیں اپنی معیشت سدھارنی ہوگی. ہم اس قسم کے خرچے افورڈ نہیں کر سکتے جس کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں کل بھی کہا تھا، میں پھر آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. اور اگین میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو خان صاحب نے فروری کے اینڈ پہ، مارچ میں جب ان کو لگ رہا تھا ان کی حکومت جاری، اور جو انہوں نے یہ سبسڈی دی ہے آئل اور پیٹرول کی، IMF کا معاہدے کے برخلاف خود معاہدہ کرا تھا انہوں نے نا، وہ معاہدے کے خلاف جو انہوں نے سبسڈی دی ہے، بیسکلی وہ چیک لکھ کے دے دیے جبکہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے نہیں تھے. یہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی مارکیٹوں میں ہوتا ہے کہ لوگ چیک لکھتے ہیں، اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں ملک کے باہر، کبھی سنگاپور کو چلے جاتا ہے، 6-8 سال تک وہ نہیں آتے، پھر واپس کراچی یا لاہور یا جہاں پہ بھی رہتے ہوں گے. اس قسم کی حرکت کریے گا. اس کو ہم کراچی میں کہتے ہیں ٹوپی گھمانا، میں تو نہیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں. یہ ملک کس طرح چلتے ہیں، ملک کس طرح چلتے ہیں. شہباز شریف نے مشکل فیصلے لیے، اللہ کی مہربانی سے ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اس نے مشکل فیصلے لیے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا ملک کا نقصان ہو رہا ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ، یہاں پہ جتنے لوگ اس پینل پہ بیٹھے ہیں بڑے پریویلیج لوگ ہیں. آپ لوگ بھی سارے بڑے پریویلیج لوگ ہیں. جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ پریویلیج لوگ ہیں. جو کہ عام پاکستانی وہ پریویلیج نہیں ہے. اور اگر آپ عام پاکستانی کو ڈبائیں گے اور اس کو سری لنکا جیسی حالت کریں گے تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، آپ کے ضمیر بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے اگر مشکل فیصلے لینے ہیں تو انشاءاللہ لیں گے. اور اس وقت جو ہے نا وہ چوائس نہیں ہے آپ کو، آپ کے کہ آپ مشکل فیصلے نہ لیں. اس وقت ہم کو اٹیک پہ جانا ضروری ہے انشاءاللہ. تو یہ کام کریں گے. یہ بجٹ بھی اس کا ایک کڑی ہے. بجٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ اس سال کے بجٹ کے اندر جو تقریباً 4,500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. ٹھیک، یہ میں نمبر کھول لیتا ہوں. شہباز رانا کو مجھ سے زیادہ نمبر یاد ہوتے ہیں. کتنے کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے؟ 4,600 کا 4598. اب 2 ارب کا بھی چلو خان صاحب کے کھاتے میں زیادہ نہیں ڈالتے. 4598 کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. پچھلے 3 سالوں میں، یہ 4 سالوں میں آپ جب جانتے ہیں، اور یہ بڑا آسان ہے، یہ تو چیک کرنا بھی اتنا آسان ہے کہ تاریخ کے سب سے 4 بڑے ڈیفیسٹ جو ہے عمران خان نے کیے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ 20 سال میں جتنا، 4 سال میں جتنی ڈیٹ انہوں نے لی ہے، اتنی جو ہے وہ ڈیٹ 71 سال میں لی گئی تھی، اس کا 80% لے لیا ہے.
اور آپ دیکھیں کہ جس سال میں چھوڑ کے گیا تھا اس سال 1499 ارب روپے ہم نے ڈیٹ سروسنگ کی تھی، 1499 ارب روپے. اس سال ہم نے 3950 ارب روپے کا تخمینہ رکھا ہے کہ آپ مطلب یہ کہ 2500 ارب روپے اور دے رہے ہیں صرف ڈیٹ سروسنگ میں. یہ 2 ڈیفنس کے برابر ہو گیا. مطلب یہ ملک کے اندر ہم ٹوٹل ٹیکس جمع کریں گے 7000 ارب روپیہ، 7004 ارب روپے. نان ٹیکس ریونیو ہمارا 2000 ارب ہو جائے گا، تو یہ 9000 ارب ہو جائے گا. 7 میں سے تقریباً 4000 ارب روپے ہم دے دیں گے صوبوں کو، تو 3000 ہمارے پاس نیٹ بچتا ہے، اور 2000 میرے پاس اس کا آئے گا نان ٹیکس ریونیو کا. 5000 بچتا ہے، اس میں سے 4000 آپ نے دے دیا صوبوں کو، 4000 دے دیا ڈیٹ سروسنگ میں. اب 1000 ارب روپے رہ گئے. 1000 ارب میں پوری ہم کو اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1500 ارب روپے، 1100 ارب روپے تو صرف کیش ہم نے سبسڈی دی ہے پاور سیکٹر کو. 300 ارب روپے سے زیادہ ہم نے کیش سبسڈی دی ہے اس کو. 1000 ارب کے اندر ہم کو پوری سویلین گورنمنٹ چلانی ہے، پوری ملٹری چلانی ہے، سبسڈیز دینی ہے. اس کے بعد گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد، ان سب کو بھی فاٹا، ان سب کے بھی پیسے وفاق دیتی ہے، جو کہ سیریسلی صوبوں کے پول سے ہونے چاہیے لیکن وفاق دیتی ہے. تو یہ پھر اس کے بعد پیسکو ہوتا ہے، یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن ہوتا ہے، دوسری دیگر چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر میں ایمانداری سے اکاؤنٹنگ کروں، اگر یہ حکومت اس طرح اکاؤنٹنگ کرے جس طرح ہم پرائیویٹ کمپنیز کو انسسٹ کرتے ہیں، تو جو ایس او ای کے لاس ہیں وہ اپنی بکس میں لینے پڑیں. تو 600 ارب روپے وہ چلے گئے. پھر جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی اپنے بک میں لینے پڑیں. تو 1000 ارب روپے گیس اور پاور کے ملا کے وہ چلے گئے. تو پہلے دن -600 پہ ہم آتے ہیں. یہاں سے یہ ملک کو ہم ملائے، یہاں سے ہم اس ملک کو لے کر چلیں گے. یہ ملک کے اندر میں اب بھی یقین سے کہتا ہوں کہ جتنے وسائل ہیں اس کے اندر ہم نے اس کا 5% بھی استعمال نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہندوستان، بنگلہ دیش اتنے آگے ہو سکتے ہیں، اگر ہندوستان کے پاس 600 ارب روپے، 600 ارب ڈالر کا وہ ہو سکتا ہے فارن ایکسچینج ریزرو، تو کیا وجہ ہے پاکستان پہ نہیں ہو سکتا؟ ہم تو 90s کے اندر تو ان سے آگے ہوتے تھے. ہر سال ہماری گروتھ زیادہ ہوتی تھی، ہماری مینجمنٹ اچھی ہوتی تھی. کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش سے ہم آگے نہیں ہو سکتے؟ ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان کے اندر تو ویسٹ پاکستان کی جی ڈی پی جو تھی وہ 40% پر کیپٹا زیادہ ہوتی تھی ایسٹ پاکستان سے. آپ مطلب کیا وجہ ہے کہ ہم مطلب اس نہج پہ آ گئے؟ مس مینجمنٹ ہے. اور اب ہم مینجمنٹ کریں گے. میں آپ کا بھی ساتھ چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی مشکل فیصلے لیں تو ایک ایک چیز پہ ہم کو نہ چلائیں. تھوڑا سا آپ یہ بھی سمجھیں کہ ہم یہ اگر پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو گھر پہ پیسے لے کے نہیں جا رہا ہوں بھائی، آپ کے قوم کے خزانے میں ہی ڈال رہا ہوں. اور آپ کا قوم کا نقصان کا متحمل نہیں ہوتا. اس مالی سال کے اندر انشاءاللہ تعالی 7000 ارب روپے ہم جمع کریں گے، 2000 ارب روپے ہم جمع کریں گے. اور اس کے بعد اخراجات کے اندر ہم نے کوشش کری ہے، اخراجات ٹوٹل اخراجات صرف 3% بڑھ رہے ہیں، 9500 میں صرف 3% بڑھ رہے ہیں. اور اگر میں ڈیٹ سروسنگ کو نکال لوں تو میں نے ٹوٹل اخراجات کم رکھے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہم نے سبسڈی کاٹی ہے. ہم نے پاور سیکٹر کی سبسڈی کاٹی ہے اور گیس سیکٹر کی سبسڈی کاٹی ہے. اب اگر پاور سیکٹر اور گیس سیکٹر کو ہم سبسڈی دیں گے تو ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا. انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا، مہنگائی ادھر آ جائے گی، مجھے بورو کرنا پڑے گا، اور بورو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں دیکھیں. تو جب ہم کوئی چیز بڑھاتے ہیں، اگر ہم کوئی ٹیکس بڑھاتے ہیں، اگر کوئی بڑھاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس کی کیا امپلیکیشن ہے اگر نہ کریں تو یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بجٹ کے پرٹیکولر نمبرز پہ ڈاکٹر عائشہ بھی بات کر لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا 2 منٹ بات کرنے کے بعد. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹر صاحب نے آپ کو یہ بالکل واضح طور پہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں کتنے مشکل حالات ملے، ہم نے کس طرح اسٹرکچرلی ریفارم کیا ہے، مشکل فیصلے لیے. مقصد پاکستان کو اسٹیبلائز کرنا ہے، مقصد پاکستان کو ٹریک آف گروتھ پہ ڈالنا ہے. جس سے ہم نکل کے چلے گئے تھے کہیں، ہم تو بالکل پریشان ہو گئے تھے. آپ کو خود پتا ہے کتنے برے حالات تھے ہمارے. اب پوائنٹ یہ ہے، یہ تو ہم نے اچیو کرنا تھا، لیکن جو بات میں آپ کو ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان حالات میں بھی ہماری فلاسفی اس بجٹ کی یہ رہی ہے کہ ان مشکل اقدامات کا کم از کم اثر پڑے ایک عام آدمی پہ. کم از کم ہم نے بہت سے اس بجٹ میں ایسے میجرز لے کر آئے ہیں جو ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں ایک عام آدمی کو. اس میں چاہے آپ BISP کی ایلوکیشن دیکھیں، چاہے آپ پیٹرولیم کی اس میں جو ہم 2000 روپے مہینے ایکسٹرا دے رہے ہیں وہ دیکھیں، چاہے آپ آٹا، گھی، چینی
پہ جو پرائسز کم کر کے ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں، چاہے آپ ایگریکلچر میں فارمرز کو جو ہم لے کر آ رہے ہیں ان کو سبسڈی دیے تاکہ ہم اسٹرکچرل ایگریکلچر پہ بوسٹ مل جائے اور ہم خود کفیل ہو جائیں، باہر سے ہمیں کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ نہ کرنا پڑے تاکہ باہر کے ممالک کا انفلیشن ہمارے یہاں نہ آئے، وہ بھی تو ہم ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں۔ چاہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ایڈیشنل ٹیکسز لگائے ان میں سے کہیں ایڈیشنل ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتا اس کا بوجھ ایک عام آدمی پہ پڑتا ہے۔ وہ جتنا ایڈیشنل ٹیکس ایفرٹ ہے وہ عمرہ پہ ہے، جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان پہ ہے، پراپرٹیز پہ ہے، ان پروڈکٹیو ایسٹس پہ ہے۔ یہ ہمارا ایک ایفرٹ ہے کہ ہم اس بجٹ کو ایک عام آدمی پہ بوجھ نہ بننے دیں۔ اور ایک بات جو یہ شہباز رانا اور باقی لوگوں نے بہت ایمفسائز کی، یہ بجٹ میں اینٹی انفلیشنری کچھ نہیں ہے۔ میں ایک گزارش آپ سے کرنا یہ چاہتی ہوں، دیکھیے جو حالات باہر گلوبل کمیونٹی میں ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں، کیسے سپر سائیکل میں دنیا چل رہی ہے، اس سے تو ہم کیسے بچیں گے؟ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے، کیا ہم گلوبل سائیکل بدل سکتے ہیں اپنے لیے؟ نہیں۔ ہاں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے بجٹ میں کیا کیا۔ اگر ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگائے تو اینٹی انفلیشنری تھا۔ اگر ہم نے اپنے بجٹ میں جو بیسکلی ایگریکلچر پیکج دیا وہ اینٹی انفلیشن ہے کیونکہ ہم باہر سے نہیں لانا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی اینٹی انفلیشنری ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ قرضے لیں اور ہم آپ کے اوپر اس پہ عام آدمی پہ اس پہ بوجھ ڈالیں۔ اگر ہم پی ایس ڈی پی بڑھاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام جو ڈیولپمنٹ رہے تاکہ لوگوں کی جو امپلائمنٹ چلتی رہے اور اس سے پاورٹی کم نہ ہو۔ اور دوسری بات اور ویری امپورٹنٹلی ریلیف کے میجرز۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ جو باہر کے حالات ہیں وہ تو ہم روک نہیں سکتے، ہم نے اپنا گھر میں جو جس حد تک کر سکتے تھے وہ ہم نے عام آدمی کا خیال کیا ہے، ہم نے انفلیشن کو کم از کم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں ہمارے، جو ہماری کمٹمنٹس ہیں وہ تو ہمارے سامنے، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، جس پہ کر سکتے ہیں ہمیں کریڈٹ دیں وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے آپ کو۔ شکریہ۔ اچھا، میں 2-3 باتیں آپ کو بتا دوں جو ڈاکٹر صاحبہ کے حساب سے مجھے وہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کری ریلیف میجرز کی کہ بسٹ کے اندر ہم نے تقریباً 100 ارب روپے 35-40% ہم نے بجٹ بڑھایا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے غریب بھائی بہنوں کی زخموں پہ کچھ مرہم رکھنے کے لیے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بڑی مہنگائی کا ٹائم ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے اپنے جو امیر بھائی ہیں ان سے تھوڑا سا زیادہ ان کا شیئر لیں، اور ہم نے کچھ نہ کچھ غریب لوگوں کے لیے پروگرام کیے ہیں۔ 2-3 جو مسئلے ہم کو نظر آ رہے ہیں بجٹ کے اندر جو اگلے سال کے اندر، اس کے ہم نے کچھ انتظامات کیے ہیں۔ ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ خوردنی تیل کا ہے۔ اس وقت پام آئل جو ہے وہ $1600 $1700 کا ہو گیا ہے۔ کل بھی وزیر اعظم پاکستان نے انڈونیشیا کے صدر سے بات کی خود۔ ہم پہلے میرے بھائی مرتضیٰ محمود صاحب بات کرتے رہے ان کے وزیر سے، کل ان کی صدر سے ہم نے اس لیول پہ لے کے چلے گئے، اور مرتضیٰ صاحب چلے بھی گئے انڈونیشیا، اور ہم ابھی بھی جا کے یہاں کے تھوڑی دیر بعد میں خود بھی میٹنگ چیئر کروں گا ایک اس کی اویلیبلٹی کے اوپر اینڈ آل دیٹ، کیونکہ انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنا مہنگا ہو گیا تیل کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے جو بہت زیادہ میں نے جو مراد دی، اور میں نے سیریسلی ان کو بلا کے کہا کہ میں آپ کو مراد دوں گا آئل سیڈس کے اوپر۔ ہم نے ایک پیکج رکھا ہے 20 ارب روپے کا، ہم اس کے اندر انٹرونشن پرائسز بھی دیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چلو اب شروع کرتے ہیں۔ کنولا پاکستان کے اندر، کنولا ایک ہائیبرڈ ہوتا ہے اس کا سرسوں کا، ہر جگہ پہ ہر پاکستانی سرسوں کا ساگ کھاتا ہے، مکئی کی روٹی کھاتا ہے، مکئی سے آپ تیل بنا سکتے ہیں، سرسوں سے تیل بنا سکتے ہیں، کنولا اس کا ہائیبرڈ ہے اس سے تیل بنا سکتے ہیں۔ اس کی گروتھ نہیں ہے تو اس کی پیداوار نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نیا ایریا تھوڑا سا بڑھائیں گے، اور ہم ابھی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ $750 to $1 billion کا آئل سیڈز جو ہے وہ ہم مزید پیدا کر کے یہاں پہ بتائیں گے۔ تو یہ ایک اگلا سال میں ہم کو ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے جس کے لیے ہم نے کوشش کری ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک ٹائٹننگ آئے گی فسکل پالیسی کی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آپ اتنا ڈیفیسٹ کم کریں گے تو فسکل پالیسی کی ٹائٹننگ ہوگی۔ اگر آپ بینکوں سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں، اگر آپ صاحب ثروت لوگوں سے 50 کروڑ روپے کمانے والوں کے اوپر 2%، اگر آپ نے 30 کروڑ روپے کمانے والوں کے اوپر 2% ٹیکس لگا دیا، تیسرا تو 2% ٹیکس مزید لگا دیا ہے۔ اگر آپ نے گھر کی لین دین پہ پریزمپٹیو انکم ٹیکس 1% سے 2% کر دیا ہے، اوورسیز جو لوکل پاکستانی ہیں جن کی اوورسیز جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں جو ڈکلیئرڈ ہے، اس کے اوپر اگر 1% ٹیکس لگا دیا ہے، ویکنٹ پلاٹس پہ پریزیومڈ انکم کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے، تو ہم نے ٹیکس
تھوڑا سا بڑھایا ہے. ایک جگہ پہ جہاں پہ ابھی IMF، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ابھی IMF اس پہ خوش نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرسنل انکم ٹیکس جو ہے کم از کم 1 لاکھ اور 2 لاکھ روپے کمانے والے لوگوں کی کیٹیگری پہ ہم وہ کریں. تو پرسنل انکم ٹیکس پہ ہم نے کوشش کری ہے کم کرنے کی، لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ پین ہوگا اس سال کے اندر. ابھی فوراً مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ تیل کی پرائسز کم ہوں گی، تو وہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. تو پہلے 1 لاکھ یا 2 لاکھ تک ہم نے ٹیکس کم رکھا ہے، پھر ظاہر ہے کہ ٹیکس بڑھ گیا. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے سالوں کے منسبت اگر 10 لاکھ روپے سے زیادہ آپ کی آمدنی ہے، سوری شباز، تو پھر اس کے اوپر ٹیکس بڑھ رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ تمام لوگوں کا ٹیکس جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو رہا ہے. اسی طرح ہم نے پہلی مرتبہ ایک کوشش کری ہے کہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کو فکس ٹیکس کر ہم لوگوں کو ریٹ میں لے کر آئیں. اور چیئرمین صاحب نے، عاصم صاحب نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ 25 لاکھ دکاندار کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے. تو پہلی مرتبہ ان کو ٹیکس میں لے کر آئیں گے. ہم نے اور بھی چھوٹی چیزیں کی، اور ہم صرف 3,000 سے، عام دکاندار کو صرف 3,000 سے 10,000 روپے میں دیں گے، اور ان سے فائنل ہوگا. اس کے بعد ان کو ایک صرف ریٹرن بھر دیں، ٹیکس دہندگان بن جائے، اس کے بعد ان کو کوئی ان سے وہ نہیں ہوگا. ایک بڑا ریلیف دے رہے ہیں، اور ان کو بہت ہی مائلڈ ٹیکسیشن کر رہے ہیں، لیکن ان کو نیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ ان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے زندگی کی. تو یہ سب چیزیں ہم نے کوشش کی ہیں کرنے کی. کچھ نہ کچھ ابھی اگلے 15 دن کے اندر اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوگی، سینٹ میں ڈیبیٹ ہوگی. کچھ نہ کچھ حکم ضرور رہ گئے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ راتیں جاگ کے لوگوں نے کام کیے ہیں. اور کچھ چیزیں جو ہیں وزیر اعظم نے ایک آدھ چیز جو میری جو سفارشات تھیں اس کو مسترد بھی کیا ہے. تو کچھ 15 دن میں کچھ چھوٹے موٹے مائنر چینجز ہوں گے. بٹ دیٹ از دس واٹ آئی ہیو ٹولڈ یو از دا اسٹرکچر آف دا بجٹ. تو تھینک یو ویری مچ. اور اس بار شعیب نظامی صاحب سے لاسٹ ٹائم سوال نہیں پوچھوایا تھا، تو یہ میرا بڑا پرانا دوست ہے، اس سے شروع کروا لیں گے. کیا لگا دیں مائک قریب لیں. اچھا نہیں، ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ لیکیجز کا ایک اندازہ ہے کہ 3 ٹریلین ہو گیا. اور وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کی ایک کمیٹی بنائیں گے اور اس کے اوپر ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ کام کرے گی. تو اب یہ ان کی مرضی ہے، وہ صرف شعیب نظامی کے پاس میں کہہ رہا تھا. 1 منٹ میں وزیر اعظم صاحب یہ کام کریں گے. اسکینر کا کوئی چیئرمین صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، اس کے 2 پارٹس تھے. ایک تو جو ہمارا لا ہے اس کے اندر لیگل پروویژنز کہ ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہم نے انفورسمنٹ کرنی ہے وہ ساری پروویژنز ہم نے ڈال دی ہوئی ہیں. سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ جی اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اسکینرز جو ہیں وہ کچھ تو لگے ہیں کسٹمز کے، کچھ ابھی آ رہے ہیں کیونکہ اس کا لمبا پروسیس ہوتا ہے پروکیورمنٹ کا. اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں، ٹریک اینڈ ٹریس ہے، POS ہے، وہ نیکسٹ ایئر میں ان کا اسکوپ بھی ہم انہانس کر دیں گے. جی دیکھیں یہ بات درست ہے. اور جو میں شروع میں گزارشات کر رہا تھا کہ ہم نے کہاں پہ، ہر جگہ پہ ہم نے کوشش کری ہے کٹ لگانے کی. وفاقی حکومت کے بھی خرچے ہم نے بہت جگہ پہ کٹ کیے ہیں. کل آپ دیکھیں کہ انڈیویجول منسٹریز کے بجٹ بھی کٹ کیے ہیں. لیکن اگر کوئی لائک آئی سیڈ کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے اور ہمارے کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ان کی وزیر اعلیٰ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. لیکن ہم نے ہر جگہ پہ کٹ لگانے کی کوشش کی ہے. جی آپ کے نمبر میچ نہیں ہوتے، جتنا بھی چیز آپ نے کیا ہے پرائسنگ میں، تو اس کے ہاتھ سے آپ اوور آل پرائز کام ہے تو آپ کا بجٹ اوور شوٹ نہیں کرے گا. چاندی کی 70 کام جو شو کیا ہے 152 روپیہ، یہ آپ کا کام ہو جائے گا. یہ اوور شوٹ والی ذرا بات پھر سے سمجھا دو، مجھے سمجھا نہیں. آپ کی پرائسز انرجی یہ تمام پرائسز آپ کی بڑھ جا رہی ہیں، فیول کاسٹ آپ کی اوپر جا رہی ہے، پیٹرول ڈیزل آپ کا 50 روپئے کی نیچے بڑھ رہا ہے. تو عوام کے اوپر جو بوجھ پڑے گا وہ تو پڑے گا. آپ کا اپنا بجٹ بھی گورنمنٹ کا ملٹری کا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، سیونل گورنمنٹ کا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. ملٹری کو آپ نے 2.7% انکریز ریوائز کے اوپر دیا ہے. اس والے نکال کے بتا دیں 2400 کے اوپر بات کی 15 سے 2300. آپ کا جو دوسرا ہے سیونل گورنمنٹ کا 500 بتا کر دیا ہے، یہ بھی آپ کا آپ نے انڈر اسٹیٹ کیا ہوا جہاں پہ بجٹ ایسے کیونکہ جتنی چیزیں آ رہی ہیں آپ نے بھی پے کرنی ہے میرے ساتھ، تو وہ بجٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوگا. اگر یہ سارے نمبر آپ ایڈ اپ کرتے ہیں، ٹو بجٹنگ کرتے ہیں، تو آپ کا جو اوور آل سائز آف دا بجٹ ہے
क्रॉस 10,000 दिन आप कैलकुलेट करके देख रहे हैं, तो अगर आपका प्राइवेट सरप्लस नहीं हो which you are thinking IMF, तो फिर आपकी जो सारी अब सवाल समझ गया मैं। देखिए एक एक पैसा इज अकाउंटेड फॉर इन द बजट। आपने जो ये फरमाया कि हमने जो सैलरी रेज दी है, तो सैलरीज अक्सर नीचे लिखी हुई होती है सैलरीज एंड प्रोविजन। इस बार हमने प्रोविजन रखे हैं 200 अरब रुपए के। नहीं, आप हिसाब में आपको करके दूंगा, इसमें पैसे बचते हैं। वो कह रहे पिछली बार कोविड भी था। हाँ, लेकिन उसमें ये जो अभी हमने सैलरी इंक्रीज दी है, उससे मेरे पास अभी भी तकरीबन 100 अरब रुपए, थोड़े से उससे कम बच रहे हैं प्रोविजंस के अंदर। तो एक तो ये बात है, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। तो कोई इसमें मैं आपको एक सच बता रहा हूँ कि जो हम आपको तो सारे पेपर मिल जाते हैं कि हमने कोई इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये हमारे देखें, ये जो हम बजट देते हैं ना, ये कौम को उसके पैसे का बजट दे रहे हैं। हम बजट जो है वो आपके टैक्सों पे चलता है, ये मुल्क आपके पैसों से चलता है। हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे, आप तो हमारे वो हैं, अपने एम्प्लॉयर्स हैं, तो आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोला है। जो नंबर्स हैं वो दिख के दिए हैं आपको। अगर आप कह रहे हैं कि आर्मी का बजट क्या है, तो वो भी 523 इनके क्या बजट है और कितने ग्रांट्स हैं, वो भी सब कुछ लिखी हुई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने ना लिखी है। जो मुझे पूरा नंबर याद नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ लिखी हुई है वो सारी की सारी लिखी हुई है। जी मैं आऊँगा जी। एक के 440 अरब के टैक्स मेजर्स प्लस 750 अरब की पेट्रोलियम लेवी, तो ये दो बड़े मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू के मेजर्स हैं। महंगाई का जो टारगेट है इन्फ्लेशन में 11.5%, वो अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी से और ये सारे मेजर्स लेने से महंगाई तो बहुत ऊपर जाएगी लगा। और सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि EOBI के तहत जो लोगों को बेनिफिट मिलता था और उसके लिए जो अनाउंसमेंट की गई, तो लोगों की कुछ कंप्लेंट्स हैं कि वो थोड़ी बात। देखें, जो टैक्स मेजर्स हमने लिए हैं, मिसाल के तौर पर अगर इनकम टैक्स थोड़े से किसी के बढ़ाए हैं, सुपर टैक्स बढ़ाया है, बैंकों से जिन्होंने बैंक जो ADR कम करते हैं, एडवांस टू डिपॉजिट, ये आप लोगों को सब पता है, लेकिन अब पब्लिक के उसके लिए कह दूं कि बैंकों की आमदन के 2-3 ज़राए होते हैं। एक तो ये होता है कि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीदने, गवर्नमेंट को कर्ज देना शुरू करते हैं। गवर्नमेंट को कर्ज देते हैं तो उसके अंदर उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और कोई गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है डिफ़ॉल्ट नहीं करती है, तो वो आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और दूसरा ये कि वो हम चाहते हैं कि वो छोटे ताजिरों को दें, किसानों को दें, बिजनेसेस को दें, जिससे कि मुल्क में नौकरियां पैदा होती हैं। बैंकों को अगर वो दे रहे हैं किसानों को, छोटे ताजिरों को, बिजनेसेस को, तो उनका टैक्स रेट कम होगा, और अगर वो नहीं दे रहे तो उनका टैक्स रेट ज़्यादा होगा। तो ये ADR के हिसाब से हमने किया हुआ है। इससे मेरे ख्याल से ये इन्फ्लेशनरी टैक्स नहीं है। इसी तरह अगर हम दूसरी चीज़ों पर टैक्स ले रहे हैं तो वो इन्फ्लेशनरी टैक्स नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात दुरुस्त है आपकी कि अगर जो PDL लगेगा तो PDL जो है वो तो इन्फ्लेशनरी टैक्स है। जी। मैं एक बात और गुजारिश करना चाहती हूँ। देखिए, इस बजट में हमने और उससे पहले हमने वो मेजर्स भी लिए हैं जो POL की कंजम्पशन कम करें, जो इंपोर्ट को कंप्रेस करें। ये दोनों मेजर्स इन्फ्लेशन को कम करेंगे। हमने हो ये रहा था, जब सस्ता पेट्रोल दे रहे थे तो पेट्रोल की डिमांड आर्टिफिशियली 20% बढ़ गई थी, और वो पास ऑन हो रही थी, नजर आ रही थी इकॉनमी। अब जब हमने उसको टाइटन किया है, आप वो उसमें भी देखेंगे कमी, आप इसमें भी देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कंजम्पशन कम है, इंपोर्ट कम है, तो ये एंटी इन्फ्लेशनरी है। और जो बाकी के मेजर्स हैं उससे कमर्शियल एक्टिविटी वगैरह में भी कमी आएगी। तो ये कम, हम एम्बिशियस जरूर है, बट इतना अनअचीवेबल टारगेट नहीं है। EOBI का मैं अभी हमने EOBI की मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है, उसको एड्रेस नहीं किया, वो कर लेंगे थोड़े दिनों में। जी अभी हमारा जो एक बड़ा मसला है निवेशक का, वो SOEs की परफॉर्मेंस। जिस तरह की प्रोसीज आपने जो 90 सेट करती है, उसमें 2 प्रोजेक्ट तो रेडी टू सेल है, गवर्नमेंट का लगाएगा, उसमें बहुत काम नहीं किया है। प्रोग्राम बंद हो गया, हैंडल से हमारे हुकूमत के साथ ज़्यादा लंबा प्रॉब्लम नहीं है तो हैंडल करने का। दूसरा सर, पहले जब आपकी गवर्नमेंट होगी, आपने जो फाटा के डिस्ट्रिक्ट लर्स किए थे उनको 2023 का टैक्स एग्जम्पशन बेसिस पर कोई टैक्स नहीं लेने की गाइड कर रहे हैं। अभी इस बजट में उनको पैकेज लगा दी गई है। नहीं, अगर बजट बुक्स में है तो मैं माजरत ही कर सकता हूँ। कोई फाटा के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है पिछली हुकूमत ने। अलबत्ता मैं आपको बता दूं कि पिछली हुकूमत में 2018 में एक नया टैक्स लगाया था, और 2021 में शायद ये शौकत तरीन साहब ने वापस ले लिया था, और अभी उसके एक आउटस्टैंडिंग क्लेम्स चल रहे हैं, उसका मसला हमको सॉल्व करना है।
لیکن ہم نے تو یہ تو میں خود وزیر خزانہ تھا جب ہم نے فاٹا کو بریک دیا تھا، ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا. میرے خیال سے آپ بھی ڈبل چیک کر لیجیے. میں آ رہا ہوں، باری باری کر لیں. جی ایس او ایز پہ آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم پرائیویٹائزیشن کا کیا پلان ہے. دیکھیں پرائیویٹائزیشن کا پلان کرنا چاہیے. ایس او ایز کے اندر آپ کی جو بڑا پرابلم ہے، دیکھیں یہ 10-12 کمپنیاں ہیں، یہ باقی چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو چھوڑ دیں. 10-12 کمپنیاں ہیں. ایک آپ کی 8 یا 9 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، 2 آپ کی بڑی تیل اپنے گیس کی کمپنیز ہیں، سوئی کمپنیاں. لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ اور پی آئی اور اسٹیل مل، اور اگر کبھی آپ ریلوے کو کمپنی کر کے وہ کر لیں تو میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب نے اس دن پریزنٹیشن بھی لی ہے، میں نہیں جا سکا تھا. ہمارا پورا ارادہ، اور جو آپ نے اس کی نشاندہی کہی جو بکی بلوکی اور بکی اور حویلی، وہ بھی ریڈی ٹو سیل ہے. اس میں کچھ اسٹرکچرل چینجز کرنے تھے. میری بات ہوئی تھی پرائیویٹائزیشن چیئرمین سے، لیکن میں اشرف بھائی ہم کو پرائم منسٹر کا پورا ارادہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساری کمپنیوں کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم کچھ کمپنیز کے شیئرز بھی آف لوڈ کریں گے مارکیٹ میں ڈائریکٹلی. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم 1-2 بڑی کمپنیوں کو پرائیویٹائز کریں گے. لیکن میں ابھی یہ کچھ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، بہت کنٹروورسی ہو جاتی ہے. میرا بات ہے اور 2 کوشچن ہے. بات یہ ہے کہ جو 40,000 کی سبھاؤں میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کا اطلاق کیا جو ارحاق تنظیم میں اس کو مرج کر کے اس سے ہوگا یا پہلے مرج کریں گے اور بعد میں ہوگا. دوسرا جو ایگزیکٹو الاؤنس افران کو دینے کی جو کابینہ نے اپروول دی ہے، کیا وہ بھی اسی بجٹ میں لاگو ہوگی؟ اور جو کوشچن ہے وہ یہ ہے سر کہ آپ نے کہا کہ پچھلی حکومت میں جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے جو ہے وہ ملک کو محل کر سکایا. اگر انٹرنیشنلی کسی معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو کیا یہ کرائم نہیں ہے؟ کیا آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ انڈر ہینڈ ڈیل کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے آپ ہی کہا تھا کہ جو قاضی معاہدہ کیس میں جو سیکشن 1 to 6 تھی اس میں امینڈمنٹ کر کے پچھلی گورنمنٹ نے عمران خان نے خود کو اور اپنے ان کو چیئرمین کو ایمآرو کیا تھا آپ اس کو امینڈ کریں گے، واپس کریں گے. وہ بھی اس نے واپس نہیں کی. اور دوسرا یہ کہ یہ جو معاہدہ کیا ہے اس کی بھی وائلیشن کی ہے. اگر وائلیشن کی ہے اور ملک کی محض تک پہنچایا ہے، آپ ان کو یہ بتانے کے لیے تو نہیں بیٹھے نا کہ انہوں نے وائلیشن کی ہے. اگر وائلیشن کی ہے تو ادارے آپ کے پاس ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. جی اس دن بھی غالباً یہ بات ہوئی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں میرا کانسیپٹ جو ہے وہ میری پرائیورٹی یہ نہیں ہے کہ میں پچھلی حکومت کے خلاف کرمنل کیسز کروں. جو خان صاحب نے جا کے ہمارے اوپر کیسز کرے تھے اسی میں 4 سال بگاڑ دی اور ملک کو اس نہج پہ لے آئے. اگر آج ملک کا جو بگاڑ ہوا ہے اس میں ایک بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب جنرلی نااہل تھے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، وہ تو ہے ہی کہ وہ نااہل تھے، خود بھی نااہل تھے، ٹیم بھی ان کی نااہل تھی. اور اس کے اندر یہ بھی مجھے پتا ہے کہ خود بٹ کے اندر بھی بہت لوگ انوالو تھے. کبھی یہاں ہم نے سب نے ہیرے کی بات سن لی ہے، ہم سب نے راول پنڈی رنگ روڈ میں کیا ہوا ہے اس کی بات سن لی ہے. ہم سب نے سن لیا ہے کہ 48 روپے کی چینی بیچ کے 96 روپے کی چینی آئی ہے. ہم سب نے سن لیا ہے کہ کس طرح تحائف دیے جاتے تھے، اب تحائف کا نام دیا جاتا ہے رشوت کو. یہ ساری باتیں ہم ہمارے سامنے. لیکن اگر وزیر خزانہ کی حیثیت سے اپنے کام چھوڑ کے عمران خان کے پیچھے لگ جاؤں اس کو پروسیکیوشن کرنے میں، تو پھر اپنا کام کون کرے گا؟ تو یہ ایک ٹھیک ہے، حکومت کے کچھ ادارے ہونے چاہیے جو یہ کرتے ہیں. آپ کی بات درست ہے. وہ جو آپ کی بات ہے وہ ایک دم بات والی وطن والی بات ہے، وہ اگر رہ گئی ہے تو اس کو میں نے کہہ دیا تھا وہ رہ گئی ہے تو اس کو ہم امینڈ کر دیں گے. یہ جو پروسیکیوشن پروسیڈنگ جو کلاس تھا، یہ جس آرڈیننس کے تحت آیا تھا وہ لیپس ہو گیا، اس لیے یہ دوبارہ سے ریوائو ہو گیا. اس کو علیحدہ بجٹ میں لانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات جی تنخواہ اضافہ جو ہے وہ ابھی مجھے کلیئرفائی کر دیتا ہوں کہ 2017 کے پے اسکیل پہ لگی ہے، تو پہلے وہ تنخواہ میں لے گی، اس کے بعد پھر وہ مرج ہوگی. یہ حامد صاحب جواب دیں گے. 17 کے بعد گورنمنٹ سرونٹ جو آتے ہیں رئیس صاحب ذرا مائک قریب کر لیں. سر آپ نے جو بھی بجٹ پیش کیا ہے اس میں آپ نے کیا کریں گے بجٹ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے جو پیٹرولیم لیوی چلا رہے ہیں فسکل کنسلٹیشن کا بجٹ اور پیٹرولیم لیوی آپ لگا رہے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ گروتھ اور انفلیشن کا ٹارگیٹ کیا آپ کا ریئلسٹک ہے. دوسری چیز سر میں چھوٹی سی تعلیم ہے، آپ ڈیٹ سروس کی بات کرتے ہیں، ایس او ای کی بات کرتے ہیں، اور جو آپ فیڈرل گورنمنٹ کے فسکل کنسٹرینٹ کی بات کرتے ہیں،
تو یہ NLF کی وارڈ جو ساتواں ہوا تھا یہ آپ کے دور میں ہوا تھا جو آپ نے کہ آپ کی دور میں اس میں ایک کنڈیشن تھی کہ جو ٹیکس انکریز کریں گے وہ آج سے کتنا ایسا ہو گیا امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو ڈیٹ سروسنگ میں ہمیں نہیں پتا کہ ڈیٹ سروسنگ کی بات پڑ رہی ہے کیا گورنمنٹ میں بھی تھی اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے یا یہ جو DI گورنمنٹ کر رہی ہے اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. ایکسپریٹ کا ایشو بہت عرصے سے چل رہا تھا. کسی گورنمنٹ نے ہر گورنمنٹ آپ کی یہ کہتی ہے لیکن کسی نے کوئی مکمل نہیں کیا. میں دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ PMLN نے لیا یا PATI نے لیا یا کس نے لیا ہے. ڈیٹ سروسنگ تو ہمیں کرنی پڑ رہی ہے. لیکن میں ایسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں. تقریباً سب ملا کر شاید 9 یا 10 سال وزیر اعظم رہے ہیں. جتنی میاں نواز شریف نے اپنے 9 یا 10 سال میں 3 ادوار میں ڈیٹ لی اس سے ڈبل عمران خان نے 4.25 سال میں ڈیٹ لے لی. اس سے ڈبل, شاید ڈبل سے تھوڑی سی زیادہ. تو یہ بات پہلے ریکارڈ پہ ہونی چاہیے کہ نواز شریف سے ڈبل ڈیٹ عمران خان نے بڑھائی اور نواز شریف 10 سال وزیر اعظم رہے تو عمران خان 4.25 سال رہا جتنوں نے لیا آج تک. اور یہ بات جو مریم باجی بھی مجھے یاد دلا رہی ہیں کہ جتنوں نے لیاقت علی خان, خواجہ ناظم الدین اور جتنے محمد علی بوگرا, چودھری اسماعیل اقبال چندریگر, جتنے وزرائے اعظم آئے پاکستان کے اندر, اس کے اندر آپ فوجی وہ بھی دیکھ لیں, صدور ایوب خان, یایا خان, جنرل ضیاء, مشرف صاحب, دوسرے جو پرائم منسٹر تھے ان کے نیچے محمد خان جنیجو, ظفر اللہ جمالی, شوکت عزیز, جتنے وزرائے اعظم آئے, آخر میں پھر نواز شریف, بے نظیر بھٹو صاحبہ, ذوالفقار علی بھٹو, شاہد خاقان عباسی اور ناصر الملک, اور اس سے پہلے معین افضل جو کہ کیئر ٹیکر تھا, ان سب راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی, ان سب کو گننے, اور 15 دن کے لیے وہ بھی آئے تھے جو بلک شیر مزاری, ان سب کو جتنا ڈیٹ لیا اس کا 80% ڈیٹ عمران خان نے لیا. یہ یاد رکھیے گا آپ. تو اگر عمران خان آئندہ کبھی بولے نا کہ میں نے ڈیٹ میں کم ادھار کم کرنے آیا ہوں تو اس سے پوچھے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. جی دیکھیں, گروتھ اور انفلیشن بھی بالکل ٹارگیٹس ہیں ہمارے, بالکل ہمارے ٹارگیٹ ہے. لیکن پہلا ٹارگیٹ ہمارا جو ہے وہ فسکل کنسالیڈیشن ہے. پہلا ٹارگیٹ ہمارا جو ہے وہ ملک کو ایسی نہج سے ہٹانا ہے جہاں پہ عمران خان چھوڑ کے گیا ہے. پہلا ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم سری لنکا تک نہ چلے جائیں. ہم کو پہلا ٹارگیٹ اپنے ملک کی فائنینس کو بچانا ہے. دوسرا ٹارگیٹ ہمارا جو ہے وہ ہمارے عوام کو, غریب عوام کو ریلیف دینی ہے جب ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں. جو وزیر اعظم پاکستان نے سستا پیٹرول اور ڈیزل اسکیم نکالی ہے جس کے تحت 786 میں ایک مرتبہ یہ بتا دوں پھر سے تاکہ جن کو فون کرنا ہے وہ کر لیں, میسج کرنا ہے وہ کر لیں. 786 پہ جو ہم کو نمبرز بھیج سکتے ہیں, جو ہماری بہنیں 786 پہ جو نمبر بھیج سکتے ہیں, اپنے آئیڈینٹی کارڈ کا نمبر بھیج سکتے ہیں, CNIC کارڈ کا آپ بھیجیں. اگر آپ کی انکم 40,000 سے کم ہے اور اگر آپ NSP یا NSPR کے سروے میں ہیں تو ہم آپ کو فوراً انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے کے اندر, جون کے مہینے میں 2,000 دیں گے. اور ایک مرتبہ آپ رجسٹر ہو گئے تو اگلے سارے سال 2,000 ملتے رہیں گے. اور جو BISP کی خواتین ریسیپینٹس ہیں ان کو تو اس کے علاوہ مل ہی جائے گا 2,000 روپے. تو ہم نے یہ غریبوں کی جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں کوشش کی ہے. ہم سارا سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے اندر سستا آٹا اور سستی چینی بیچتے رہیں گے. اور مجھے پتا ہے کہ میرے بھائی حمزہ نے پنجاب میں بھی یہ پروگرام کیا ہے سستے آٹے کا, اور میں پھر بھی ریکویسٹ کرتا ہوں باقی تینوں وزیر وزراء سے, وہ بھی میرے بھائی ہیں, مراد علی شاہ ہوئے, محمود خان صاحب ہوئے, قدوس بسنجو صاحب ہوئے, کہ وہ بھی سستا آٹا اور سستی چینی کے اوپر توجہ دیں. جی جائزہ لینے کی ضرورت ہے, صوبوں پر پاس ہے جو مارکیٹ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرے تو یہ بتا دیں کہ اس وقت ہماری جو ٹیکس کیسز ہیں وہ تقریباً 1300 کروڑ روپے کے مختلف عدالتوں میں پڑے ہیں. کچھ گجرات یہ ہیں کہ IMF کی جانب سے اس پہ خاصی بحث کی گئی ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ فوری طور پر ان کیسز کو جو ہے نا وہ یا تو ریکوری میں آئیں یا پھر ان کیسز کو ختم کیا جائے. یہ جو کیسز کی بات ہے اس پہ میں کہہ دوں کہ جو ہم نے کل ایک چیز کی ہے وہ بڑی میرے خیال سے سگنیفیکنٹ ہے. یہ شاید آپ لوگ انڈر رپورٹ کر رہے ہیں. جو ADRC کا ہم نے کیا ہے, ابھی تک یہ تھا کہ جو عملہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ کون اس کا ADRC کا ہیڈ ہوگا. اب ہم نے کہا ہے کہ FBR ایک سلیکٹ کرے گا, ایک سلیکٹ جو بزنس مین ہے وہ ڈسپیوٹ والا کرے گا, اور وہ دونوں جو ریفریز ہیں وہ مل کر ایک تیسرا ریفری جس کو امپائر بولتے ہیں وہ چوز کرے گا, اور جو 2 لوگ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ مانا جائے گا. دیٹس اے ویری سگنیفیکنٹ چینج ان ڈسپیوٹ ریزولوشن. نمبر 2,
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے کیسز ہیں، یہ میری آفر ہے تمام بزنس مین کو، پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنس کو، کہ جتنے کیسز آپ کے FBR کے اندر ہیں، آپ کے کورٹ میں ہیں، اگر آپ کو کیس واپس لینا چاہتے ہیں ہم بھی ریڈی ہیں کیس واپس لینے کے لیے، آئیے DRC میں بیٹھتے ہیں، 2-3 مہینے میں ریزالو کرتے ہیں. تو یہ ہم نے خود ریزالو کرنے ہیں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ میں FBR کے ریونیو کے لیے بھی ریزالو نہیں کرنا چاہتا ہوں. اگر ان کا کسی بزنس مین کا لیجیٹیمیٹ حق ہے، ہماری سے غلطی ہے تو ہم اس کو پیسے واپس دیں گے، اگر ہمارا حق ہے تو ہم کو پیسے مل جائیں. اور لیکن یہ ریونیو میجر نہیں ہے، یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میجر ہے کہ یہ آسانی ہو جائے لوگوں کو. میں تو وزیر اعظم کو ریکویسٹ کی ہے کہ NFC بٹھا لیں. دیکھیں ایک مسئلہ جو ہے جو تیمور جگڑا صاحب بھی کہتے ہیں اور ایک دم لیجیٹیمیٹ بات ہے ان کی کہ KP کی پاپولیشن بڑھ گئی ہے جب سے فاٹا کا انضمام ہوا ہے. تو لیکن اس کو KP کی پاپولیشن کو اس کا ریفلیکٹ نہیں کر رہا ہے. تو اگر ایک مرتبہ بیٹھ جائیں، 10 سال سے آپ نہیں بیٹھے ہیں، مطلب بیٹھے ہیں کچھ وہ نہیں کر سکے، ایک مرتبہ بیٹھ کے بات کر لیں. اگر نہیں کرنا تو یہی پرانا فیصلہ چلتا رہے گا، لیکن اگر کچھ بات کر لیں ایک مرتبہ تو یہ سب بھائی آپس میں بیٹھ جائیں. کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہوا اس دن کہ نیشنل اکنامک فورم پہ محمود خان صاحب خود تشریف نہیں لے کر آئے. مجھے بڑی سیریسلی افسوس ہوا. مطلب وہ ملک کے چیف منسٹر ہیں اس ایک بڑے صوبے کے، اور اگر پرائم منسٹر صاحب اور ہم تمام وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ اور سارے ریلیونٹ وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور PHDP کی بات کر رہے ہیں جس میں KP بھی ہمارا فیڈریٹنگ یونٹ ہے، ہمارے بھائی ہیں، تو محمود خان نہ آئیں، مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسی کیا وہ تھی کہ وہ نہ آئے. جی کرنے کا پہلا والا تھوڑا دوہرا دیں کیا؟ نہیں سب میں سمجھا. اور چائنا سے جو ریسیو کرنے کو آپ کو اس کرنٹ جو رکھی تھی جو نرس کے ہوتے ہیں کوئی رکھی. تو کیا یہ عجیب چل رہا ہے کا پروگرام نہیں ہوا، چائنا کے ساتھ ہمارے معاملہ سر آپ کے خیال میں جو سارے آپ نے اقدامات کیے ہیں ایکسپینسز کے اوپر اور خاص کر ٹیکسوں میں اور ڈیٹیل آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے جو GST پہ اس کے جو الوکیشن وہ بڑھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں آگے سال اور کتنے لوگ ہوں گے جن کو آپ کو GST کی اسکیل بنانا پڑے گا اور ان کو بھی میری خواہش ہے کہ جی جو آپ پہلے بھی سوال اور آپ نے باتیں یہ حالات اس قسم کی جسٹیفکیشن دیتے ہیں کہ جو سرکاری افسران ان کے لیے الاؤنس کی اتنا بڑھ جی میں بات کرتا ہوں. دیکھیں میری تو خواہش ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی وسک ریسیپینٹ نہ رہے، کہ کسی کو ہم ضرورت نہ پڑے کہ ہم اس کو 2000 یا 2500 روپے یا 3000 روپے جو ہے وہ ماہانہ ان کو ہم اسٹائپنڈ دیں. لیکن اس وقت ملک کے اندر 37% لوگ ایسے ہیں جن کی انکم جو ہے وہ 30-40 ہزار روپے ہے. اور آپ جانتے ہیں خلیق صاحب کہ اس مہنگائی کے دور میں یہ پورا کرنا بڑا مشکل ہے. اور یہ وزیر اعظم، میں آپ کو ایک بات بتاؤں سیریسلی، یہ خود ہی کمز فرام اے پریولیج فیملی، لیکن ہی ریئلی ہیز اے سوشل جسٹس سینس ان ہز ہارٹ مچ مور سو دین آئی ڈو. سارا دن یہ بات کرتے رہتے ہیں، مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ مفتاح یہ کر لو، دیکھو غریب تمہیں دعائیں دیں گے، غریب تمہیں دعائیں دیں گے، غریب تمہیں دعائیں دیں گے، یہ اکثر بولتے رہتے ہیں. اور ان کے دل میں ریئلی غریب کا دل دھڑکتا ہے. مطلب میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف، میں بہت مسلم لیڈرز کو جانتا ہوں کہ شہباز شریف سچ مچ یہ سوچتا رہتا ہے، ہر میجر پہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ غریب کے لیے کیا ہوگا. اور یہ جو پیٹرول ڈیزل اسکیم تھی، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے رجسٹ کیا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ کو، میں نے رجسٹ کیا. میں کہا سر ون ٹائم کر لیں یا کوارٹرلی کر لیں. اور میں شروع ہوا تھا کہ 600 روپے مہینے سے کر لیں. میں سیریسلی بتا رہا ہوں آپ کو. اور میں نے کوئی حساب لگایا تھا کہ 25 روپے پر لیٹر اگر ایک آدمی کو لگ رہا ہے اور 25 لیٹر لے رہا ہے تو 650 روپے بنتا ہے. تو میں کہا 600 روپے راؤنڈ کر کے کر لیتے ہیں. وہ وہاں 3000 پہ شروع ہوئے، پھر ہم نے 2000 پہ وہ کیا. تو شہباز شریف ریئلی وانٹس ٹو ہیلپ دا پور اینڈ ہی انڈرسٹینڈس، آئی تھنک بیکاز ہی از بین ان پالیٹکس فار آل دیز مینی ایئرس. تو ان کا اتنا لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ ہوتا ہے. جب میں اس دن بجلی کی بات کر رہا تھا، میں آپ کو ایک سیریسلی قصہ سنا. بجلی کی بات کر رہا تھا ہم لاہور سے نکلے، میں اور شہباز شریف صاحب ان کی گاڑی میں، تو ٹریفک روکی ہوئی تھی. تو شہباز شریف صاحب بڑے ناراض ہوئے کہ ٹریفک رکی ہوئی ہے. انہوں نے کوئی بات ہوئی تھی کہ 30 سیکنڈ سے زیادہ کسی کو نہیں روکو گے. تو وہ ان کے جو سیکرٹری تھا وہ کہہ رہا تھا 30 سیکنڈ ہی رکی ہوئی ہے. لیکن گاڑیوں کی لائن دیکھ کے ہم کو لگ رہا تھا کہ 30 سیکنڈ سے زیادہ رکی ہوئی ہے. وہ پھر بھی آرگیومنٹ کر رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں یار یہ نہ کرو. اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ مفتاح دیکھو گرمی کتنی ہے، آپ لوڈ شیڈنگ ختم کریں، 0 پر لے آئیں. میں شہباز شریف کو، میں اس وقت تو میں کہا جی سر، لیکن پھر میں ان کے پاس گیا ہوں. میں کہا میں سر یہ جو